الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان کی نحوست اس کے قلب پر آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں پہ گناہ کرنے سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست صرف دل کو ہی سیاہ نہیں کرتی بلکہ انسان کو اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کرتی ہے۔ چنانچہ دل کا سخت ہو جانا اور انسان کو اپنی کوتاہیوں پہ ندامت نہ ہونا، اللہ رب العزت کی بات سن کے دل پہ اثر نہ ہونا، یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنا بوجھ نظر آتا ہے، تلاوت کرنے بیٹھو تو ایک صفحہ پڑھ کے جی بھر جاتا ہے، تسبیحات کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھو بھی صحیح تو نفل پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، مصلی انسان کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نیک محفلوں میں جانے کو دل نہیں کرتا، دل گھبراتا ہے، پردہ بوجھ نظر آتا ہے، شریعت میں پابندیاں ہی پابندیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ علامات ہیں کہ گناہوں نے انسان کے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ اب احکام شریعت انسان کو بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ پھر گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ سکون ختم ہو جاتا ہے، پریشانی ہی پریشانی، کبھی خامند کی طرف سے پریشان، کبھی ساس کی طرف سے پریشان، کبھی بچوں کی طرف سے پریشان، کبھی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان۔ تو انسان کا دل پریشانی ہی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لذتیں پانے کے لیے گناہ کیا اور گناہ نے الٹا دل کو پریشان کر دیا۔ پھر ایک گناہوں کی وبال یہ بھی ہے کہ زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت میں برکت ختم، عمر پوچھو تو 35 سال اور جی لو بیک کا پین شروع ہو گیا، اور جی میں بیٹھی ہوئی اٹھتی ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ کبھی کام ادھورے ہوتے ہیں، اور جی جس کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں وہی ادھورا رہ جاتا ہے۔ اپنی طرف سے تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں، آخر پہ مجھے ہی ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اصل میں زندگی میں سے برکت نکل چکی ہوتی ہے،
اس برکت نکلنے کی وجہ سے نہ کام پورے ہوتے ہیں، نہ امیدیں پوری ہوتی ہیں، نہ صحت ٹھیک ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں مگر فرما بردار نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں رشتے نہیں آتے، بچے پڑھتے نہیں، بے برکتی ہر طرف بندہ اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی کہ انسان کو ذلت ملتی ہے، کبھی خامند ذلیل کرتا ہے، کبھی بچے کرتے ہیں، کبھی نندیں کرتی ہیں، کبھی انسان کسی بات پہ ذلیل ہوتا ہے، ذلت ہی ذلت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ گناہوں کے بد اثرات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، جو میرے حکم کی اتباع کرے گا اللہ اسے عزت اور وقار دے گا، اور ذلت اور صغار اس کو دے گا جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ تو ان تمام علامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں نے زندگی کو پریشان کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو یاد رکھنا۔ تو انسان کئی مرتبہ خود اپنی زبان سے بھی کہتا ہے کہ زندگی میرے لیے تو جہنم کا نمونہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بد اثرات انسان اسی دنیا میں محسوس کرتا ہے، اور کئی دفعہ تو کہتا ہے جی اس زندگی سے تو مر جانا اچھا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کو سکون نہیں ملتا، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے۔ تو اصل میں یہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور نیکی کے یہ اثرات ہیں کہ انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے، نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہر طرف سے عزتیں ہی عزتیں ہوتی ہیں۔ یہ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نیکی کے راستے کو اپنائیں یا گناہ کے راستے کو اپنائیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو روگ پال لیتی ہیں گناہوں کا، مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں، جیتے جی مری ہوئی ہوتی ہیں۔ نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، اور یہ بیچاریاں روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں۔ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی امیدیں پوری نہیں ہوتی، جس سے محبت ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ تو کیا فائدہ اس گناہ بھری زندگی کا؟ انسان عقل کے ناخن لے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو جنت کے مزے عطا کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے جنت دینی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کو جنت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ اب کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم دھیان ہی نہیں دیتے، کسی کا دل دکھا دیا اور اگلے نے صبر کر لیا، ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے زندگی میں اور بھول گئے۔ اور انسان کی عجیب فطرت ہے کہ جن گناہوں کو بھول جاتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ معافی ہو گئے،
حالانکہ معاف تو وہ ہوں گے توبہ کرنے سے، نادم ہونے سے، از خود تو معاف نہیں ہو جاتے۔ کئی مرتبہ انسان غیبت کرتا ہے، نوٹ ہی نہیں کرتا، تو کئی گناہ تو انسان کو یاد ہوتے